نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ بالاتفاق ایک سنت عمل ہے اور نفلی روزہ ہے۔ اس پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ اس دن آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا نیل میں غرق کر دیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، تو یہودی کہتے ہیں ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فنحن احق وأولیٰ بموسیٰ منکم، ہم تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا یہ روزہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں جو صحیح ترین حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ عاشورہ کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اس میں تو ان کے ساتھ ہماری ایک قسم کی مشابہت ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ آپ نے عزم کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 11 کا ساتھ رکھ لیں گے، یعنی 10 کا تو رکھنا ہی ہے، ساتھ 9 کا رکھ لیں گے یا 11 کا رکھ لیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے اور ہمارا دین ان سے بالکل ممتاز ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ عاشورہ آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عملی طور پر آپ عاشورہ کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دے دی کہ امت کو چاہیے کہ وہ عاشورہ کا 10واں جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھ لے، تاکہ ہمارے روزے 2 ہو جائیں، اور اگر کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ سکا تو 11 کا رکھ لے یا تینوں رکھ لے، تو اس طرح ہمارے درمیان اور یہودیوں کے درمیان جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے افضل عمل یہ ہے کہ یہ 2 روزے رکھے جائیں یا 3 رکھے جائیں، 1 نہ رکھا جائے۔ لیکن اگر بہت مجبوری ہو، اگر کوئی انفرادی طور پر 1 روزہ بھی رکھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔